بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ قلم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قلم، اس کی شروعات میں اللہ نے پہلی آیت میں دو باتوں کی قسم کھائی ہے۔ ایک کھائی ہے اللہ نے قسم قلم کی، اور دوسری قسم کھائی ہے اللہ نے قلم سے لکھے جانے والے مضامین کی۔ اول تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن کریم میں مضمون کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اور بات مخلوق پر اللہ کے بندوں پر حجت تمام ہو جائے، کہنے کا موقع نہ رہے کل قیامت کے دن، تو اللہ نے مضامین کی تاکید کے لیے قرآن میں 7 جگہ تو اپنے ذات کی اللہ نے قسم کھائی، 7 مقامات پر، اور اس کے علاوہ اکثر جگہ اللہ نے اپنی مخلوقات کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ یہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی ذات کی یا اپنے مخلوقات کی قسم کھائی تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جا سکے۔ یہاں 2 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، ایک قلم کی، قلم سے مراد وہ قلم ہے جس نے ہم انسانوں کی تقدیر لکھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ تو یہاں پہلی قسم قلم کی کھائی گئی ہے، جس سے تمام مخلوق کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں قلم کو سب سے پہلا پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو لکھ۔ چنانچہ قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو گزر گئی اور آئندہ کبھی بھی ہونے والی ہے۔ تو ایک باعظمت چیز ہے قلم، اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور دوسری قسم کھائی وما یسطرون، اور اس چیز کی اللہ نے قسم کھائی جس سے جو کہ لکھے گئے ہیں۔ مراد ہے قلم کے وہ مضامین، قلم کے وہ مضامین جو لکھے گئے ہیں۔ اکثر مفسرین نے دوسری قسم سے اعمال نامے مراد لیے ہیں۔ تو یہاں 2 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اپنے رب کے فضل سے، نعمت سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کی قوم کے جاہل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لوگ آپ کو دانا، عقل مند، ہوشیار، دیانتدار، امانت دار تصور کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ قریش بلکہ آس پڑوس کے اہل مکہ آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جن کو تم پوجتے ہو پتھروں کی حیثیت بے جان ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الا یہ کہ یہ پتھروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور پتھروں کی عبادت کرنے والوں کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو جو لوگ پرانی رسموں پر جمے ہوئے تھے کہہ بیٹھے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ قوم کی مخالفت کو مول لیں، اور یہ تو دیوانے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ معاذ اللہ، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے الفاظ بھی نازل فرمائے کہ جو لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں وہ خود دیوانے ہیں، جو لوگ آپ کو مجنوں کہتے ہیں وہ خود مجنوں ہیں۔ اللہ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے مجنوں نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں وہ خود دیوانے ہیں اور عقل ان کی ختم ہو گئی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ قلم کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور سب پر مہربان ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اس کے معنی اللہ جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قسم ہے قلم کی، یہاں ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ قلم سے ایک علماء مفسرین کی جماعت نے مراد لیا ہے وہ قلم جس سے تقدیریں لکھی گئیں، اور بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے مراد عام قلم ہے کہ لوگ جس سے لکھتے ہیں اور بہترین مضامین لکھتے ہیں۔ قلم ایک آلات علم میں سے ہے، لہذا اگر عام قلم مراد لیا جائے تو جو لوگ قلم کا استعمال کرتے ہیں وہ قلم کی طاقت کو بھی جانتے ہیں، قلم کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی اور فرمایا اور اس چیز کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین ہم تک پہنچے تو لکھنے کے ذریعے سے ہی پہنچے، بہرحال دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے پیغمبر، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ کیا قسم کھائی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، اس بات کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں وہ خود دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ۔